مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 30۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں نے اس سفر نامے میں پہلے جاپانیوں کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جاپان نے جنگ سے بہت پہلے سنگاپور، ملایا، برما اور ان تمام علاقوں میں جو آج کل انڈونیشیا کہلاتے ہیں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ہندوستان میں بھی جاپان کے جاسوس موجود تھے۔ میں یہ تفصیلات آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جاپانی کس قدر بہادر لوگ تھے اور ان میں جانیں قربان کرنے کا جذبہ کس قدر شدید تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے جنگ کے بہت بعد جا کر معلوم ہوئی تھی۔ مجھے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جاپانیوں کی بہادری اور قومی جذبے کی کہانیاں مشہور ہوئی تھی۔ جاپانیوں کے دشمن جرمنی، برطانیہ، امریکہ، دوسرے تمام یورپی ممالک نے اپنے اخباروں اور رسالوں میں جاپانیوں کے جذبہ ایثار کے واقعات اور داستانیں شائع کی تھی اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ ان کے پیش نظر آپ میرا سفر نامہ پڑھیں۔ جاپانیوں کی ان جذبوں کی تفصیلات میں اپنے پاکستانیوں کو خاص طور پر سنا رہا ہوں۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستانیوں نے معلوم نہیں اس جذبے کو کہاں پھینک دیا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے کہ پاکستانی حکمران اور عوام اس جذبے کو ازسر نو زندہ کریں، ورنہ ہندو جیسا بزدل اور عیار دشمن ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ جاپانی سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنے کے تصور ہی سے ناشنا تھے۔ میں نے جنگ کے بعد اب تک ایسی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں جن میں جاپانیوں کے طریقہ جنگ کی تفصیلات چھپی ہیں۔ جاپانی فوج برما سے اس خیال سے پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ انہیں کمک مل جائے گی اور وہ ازسر نو تنظیم اور ترتیب میں آ کر پھر حملہ کریں گے۔ برما سے آگے انہوں نے بے شمار علاقے فتح کر رکھے تھے، انہیں کہیں سے بھی کمک، سپلائی اور طرح کی مدد مل سکتی تھی۔ بعض جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جاپانیوں نے دانستہ برما سے پسپائی اختیار کی تھی تاکہ انگریز اور آگے آ جائیں اور پھر ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کیا جائے، لیکن اب جاپانیوں کو مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان کی فوج اپنے ملک سے بہت دور آ پہنچی تھی۔ نقشے پر دیکھیں جاپان کہاں ہے اور برما اور ہندوستان کتنی دور ہے۔ یہ بحر الکاہل ہے، اس میں اتنے زیادہ جزیرے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ ان میں بعض جزیرے بہت چھوٹے ہیں، ان میں نہ کوئی آبادی اس وقت تھی نہ آج ہے، اور کچھ جزیرے بہت ہی بڑے ہیں جن میں فلپائن ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے کم بڑے جزیروں کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ بڑے جزیروں میں آبادی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جاپانیوں نے ان تمام جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہ سنگاپور، ملایا اور برما تک پہنچے تھے۔ جاپانی فوج اور نیوی اچانک حملہ آور ہوئی تھی اور سمندری طوفان کی طرح آئیں اور سارے بحر الکاہل پر چھا گئی تھی۔ انہوں نے کوریا اور چین کے خاصے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جاپانیوں کے پاس فوج بھی بہت تھی، ایئر فورس بھی کچھ کم نہ تھی، اور اس کی نیوی اتنی مضبوط اور طاقتور تھی کہ اس میں طیارہ بردار بحری جہاز بھی تھے۔ یہ ساری جنگی قوت بڑی ہیبت ناک جنگی قوت تھی، لیکن جاپان کے ہائی کمانڈ اور جاپان کے بادشاہ ہیروہیٹو نے سوچا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے محاذ کو یا دوسرے لفظوں میں میدان جنگ کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ ہر جگہ تک وہ سپلائی اور کمک نہیں پہنچا سکیں گے۔ اعلیٰ جاپانی کمانڈروں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہے جن کی بادشاہی بلا مبالغہ آدھی دنیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ انگریزوں کے پاس ایک تو اپنی فوج تھی، ان کے ساتھ ہندوستان، آسٹریلیا، افریقہ اور ایسے کئی ممالک کی فوجیں تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ انگریزوں کا اتحادی تھا۔ امریکہ کے پاس ذرائع اور وسائل بہت زیادہ تھے۔ امریکہ کی جنگی طاقت انگریزوں سے بھی زیادہ تھی۔ میں جنگ کی تفصیلات سنا کر آپ کو بور نہیں کروں گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جاپان نے محاذ اتنا زیادہ پھیلا کر اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیے تھے جن کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جاپانی فوجوں کی پسپائی شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ کی بحری اور فضائی طاقت کا ہی کوئی حساب نہ تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کی بحری فوجوں نے مل کر جاپانیوں کو برما سے پسپا کر دیا، پھر انہیں جاوا، سماٹرا، ملایا اور سنگاپور سے بھی نکال دیا۔ وہاں یعنی ان جزیروں پر ہوائی جہازوں سے اور بحری جہازوں سے بھی آگ برسائی گئی تھی۔ جاپانی بحر الکاہل کے ہزارہ چھوٹے بڑے جزیروں پر قابض تھے۔ ایک ایک بڑے جزیرے پر حملے کیے گئے تاکہ جاپانیوں کو ہر جزیرے سے ختم کیا جائے۔ یہاں سے جاپانیوں کی حیران کن بہادری اور جانیں قربان کرنے کا جذبہ سامنے آیا۔
میں صرف یہ واقعتاً مختصراً پیش کروں گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ جاپانیوں کے ہاں ہتھیار ڈالنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاپانیوں کا جذبہ یہ بھی تھا کہ کوئی جاپانی جنگی قیدی نہیں بنتا تھا۔ جنگی قیدی بننے کے بجائے جاپانی خودکشی کر لیتے تھے۔ اس خودکشی کو جاپانی زبان میں ہارا کیری کہا جاتا تھا، اور جاپانی بڑے فخر سے خودکشی کیا کرتے تھے۔ خودکشی سے پہلے ہر جاپانی نعرہ لگاتا تھا، شہنشاہ جاپان کے نام پر۔ خودکشی کو جاپانی مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ٹینک کا مقابلہ ٹینک ہی کر سکتا ہے، یا ٹینک شکن توپ کا گولہ اثر کرتا ہے۔ ٹینکوں کو روکنے کا ایک طریقہ ٹینک شکن بارودی سرنگ بھی ہے۔ یہ بارودی سرنگیں ٹینکوں کے راستے میں پہلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بچھائی جاتی تھی۔ انہیں زمین میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی ٹینک اس سرنگ کے اوپر سے گزرتا ہے تو بارودی سرنگ اس کے وزن سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ٹینک کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے واقعات جنگ کے بعد فوجوں نے بھی سنائے تھے، اور میں نے انگریزوں کی 2 کتابوں میں یہ واقعات بھی پڑھے تھے کہ اچانک ٹینک یا بختر بند گاڑیاں آ گئی۔ جاپانیوں کو قبل از وقت پتہ نہ چل سکا۔ وہ دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے سامنے مورچوں سے نکل کر نہیں آ سکتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچھائیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے کا وقت ہی نہیں رہا تھا۔ جاپانی سپاہیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک بارودی سرنگ ہاتھ میں لے لی اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کسی نہ کسی اوٹ کے چھپتے چھپاتے ٹینکوں کے راستے میں آ گئے۔ ایک ایک سپاہی ایک ایک ٹینک کے قریب ہو گیا۔ جو ہی ٹینک قریب آیا، جاپانی سپاہی نے سرنگ اس کے پٹے کے آگے رکھ دی۔ ٹینک سرنگ کے دھماکے کا شکار ہو گئے، اور اس کے آگے سرنگ رکھنے والا جاپانی کے جسم کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ امریکی فوجوں نے بحر الکاہل کے ان بڑے بڑے جزیروں پر حملہ کیا جن پر جاپانی فوج قابض تھی۔ ہر جزیرے میں یہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جاپانی ہار گئے، لیکن پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ امریکی فوج نے اعلان کیا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں مارنا شروع کر دی، یا رائفلوں سے سنگینیں اتار کر اپنے دلوں میں اتار لی۔ میں نے ایک انگریزی کتاب میں یہ واقعات پڑھے۔ یہ کتاب ایک امریکی صحافی نے لکھی تھی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ محاذ پر گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ جب ایک جزیرے میں جاپانی فوجوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے خودکشی کرنی شروع کر دی تو ایک جاپانی سپاہی کو دیکھا اپنے مورچے سے باہر نکل آیا۔ امریکی سمجھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر ان کی طرف آئے گا، لیکن اس جاپانی یوں کیا کہ ایک گرنیڈ ہاتھ میں لیا، اس کی پن نکالی، اپنی اسٹیل ہیلمٹ اتاری اور گرنیڈ اپنے سر پر رکھ کر اوپر اسٹیل ہیلمٹ رکھ لی اور بڑے آرام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ گزرے تو گرنیڈ ہولناک دھماکے سے پھٹا۔ کوئی نہ دیکھ سکے کہ جاپانی کہاں اڑ گیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ ایک جزیرے میں تو اس سے زیادہ حیران کن منظر دیکھنے میں آیا۔ امریکی فوج نے وہاں بھی جاپانیوں پر غالب آ کر اعلان کیا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں کی طرف سے گولیاں آتی رہی۔ ان کے فائر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی نفری بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ آخر جاپانیوں کی طرف سے فائر بند ہو گیا۔ امریکی فوجی یہ جانتے ہوئے کہ جاپانیوں کی زیادہ تر نفری ماری گئی ہے اور ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، جاپانیوں کے مورچوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ڈرتے تھے کہ ایک جاپانی مشین گن ہاتھ میں لیے سامنے آ جائے گا اور مشین گن کے فائر سے ہمارے بہت سے آدمی کو مار کر ایک گولی اپنے آپ کو مار لے گا۔ ان جاپانی مورچوں میں مکمل طور پر خاموشی طاری ہو گئی تو امریکی فوجی نے پیش قدمی کی۔ قریب گئے تو دیکھا کہ جاپانیوں کی ساری نفری ماری گئی ہے۔ وہ بڑا گھنا جنگل تھا جس میں اونچی اور پھیلی ہوئی جھاڑیاں تھیں اور اونچی اونچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ امریکی دوڑتے ہوئے آگے آگے تھے، لیکن انہیں کوئی جاپانی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 امریکی اونچی ٹیکریوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور بلایا، اور وہ دیکھو تماشا، امریکی دوڑتے اوپر گئے۔ انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا جو وہاں سے دور نہیں تھا۔ جاپان کے جو فوجی بچ گئے تھے وہ سمندر میں آگے آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ پانی میں چلتے گئے اور پانی گھٹنوں سے کمر اور کمر سے اوپر ہوتا گیا۔ پھر جاپانیوں کے سر باہر رہ گئے اور پھر سر بھی غائب ہو گئے۔ یہ کم و بیش 1,500 فوجی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی تیرنے کی کوشش نہیں کی، نہ پھر ان میں سے کوئی پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ اب سنیں کہ بٹالین کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر اور ڈویژن کمانڈر ہار جانے کی صورت میں کیا کیا کرتے تھے۔ یہ کمانڈرز جب دیکھتے تھے کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے تو وہ تمام افسروں کو اگلے مورچوں سے دور پیچھے کسی غار میں یا کسی ایسی جگہ جہاں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے تھے اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے۔ تمام افسر شراب کا 1-1 یا 2-2 گھونٹ پیتے تھے۔ کمانڈر مختصر سی تقریر کرتا تھا جس میں وہ اپنے ان سپاہیوں سے جو مارے جاتے تھے معافی مانگتا تھا کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا۔ وہ اپنے شہنشاہ سے معافی مانگتا اور ایک چھوٹے سائز کی تلوار جو ہر بڑے افسر کے پاس ہوتی تھی نکال کر اپنے پیٹ میں اس مقام پر رکھ کر جہاں پسلیاں ختم ہوتی ہیں دونوں ہاتھوں سے تلوار اپنے پیٹ میں اتنی زور سے اتار لیتا تھا کہ تلوار کی نوک پیٹھ کی طرف سے باہر آ جاتی تھی۔ اس طرح کے کئی ایک سینئر کمانڈروں نے، جن میں برگیڈیئر اور جرنیل بھی شامل تھے، خودکشی کی تھی۔ جاپانی اپنے شہنشاہ کو سورج کا بیٹا کہتے تھے اور اب بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا بادشاہ سورج کا بیٹا ہے۔ جنگ عظیم والا بادشاہ ہیروہیٹو تقریباً 2 سال گزرے مر گیا اور اب اس کا بیٹا بادشاہ ہے۔ جاپان میں جمہوریت رائج ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کی طرح بادشاہ کو بھی روایتی طور پر ساتھ رکھا ہوا ہے۔
جاپانیوں نے جنگ کے آخری دنوں میں جذبہ حب الوطنی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ ساری دنیا کو اگشتے بدندہ کر دیا تھا۔ امریکہ کا بحری بیڑا بہت ہی بڑا تھا۔ بحری جنگ میں جاپانی خاص مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کا بحری بیڑا امریکہ کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر بھی انہوں نے سمندر میں بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ ان کا بیڑا جلدی تقریباً ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں امریکہ کا بحری بیڑا بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھنے لگا۔ جاپانیوں کے پاس اتنی بحری طاقت رہی نہیں تھی کہ امریکہ کے بحری بیڑے کو روک سکتے۔ ایک روز جاپان کی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ افسر نے اپنے 24 لڑاکا ہوا بازوں کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے بحری جہاز بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے جاپان کے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایک ہوا باز اپنے ہوائی جہاز کو اڑائے جائے اور ہر ہوا باز اپنے لیے ایک ایک امریکی جنگی جہاز دیکھ لے اور اس پر غوطے میں جا کر اپنا طیارہ بحری جہاز کی چمنی میں کریش کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو ایسا حکم نہیں دے سکتا، مجھے ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہے جو اپنے وطن پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اس نے کہا ادھر ایک جان جائے گی، ادھر امریکہ کا اتنا بڑا جنگی جہاز تباہ ہو جائے گا۔ مجھے ایئر فورس کے اس آفیسر کا نام یاد نہیں رہا، وہ ساری دنیا میں مشہور ہوا تھا اور دنیا بھر کے جنگی وقائع نگاروں نے اسے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے رضاکاروں کی ضرورت ہے، لیکن 24 کے 24 ہوا بازوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، کسی ایک نے بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ میں تفصیل سے یہ طریقہ جنگ، یہ دفاع کا یہ حیران کن واقعہ اور یہ طریقہ نہیں سنا رہا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اگر میں ایک جاپانی ہوا باز کا واقعہ سناؤں کہ وہ کس طرح جوش و خروش سے گئے اور انہوں نے کس طرح امریکی بحری بیڑے کی کمر توڑ دی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ خون میں ابال محسوس کریں گے۔ مختصر یہ کہ ان 24 ہوا بازوں نے اپنے اپنے طیارے امریکہ کے بحری جہازوں پر کریش کیے اور امریکی بحری بیڑے کی پیش قدمی رک گئی۔ امریکہ کے بمبار ہوائی جہازوں نے جاپان پر، خصوصاً جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر اتنی زیادہ بمباری کی تھی کہ شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جاپان کے چند اور بڑے شہروں کا بھی امریکی ایئر فورس نے یہی حال کیا تھا، لیکن جاپانیوں کا مورال کو نہ توڑا جا سکا۔ جرمنی بہت بڑی جنگی طاقت تھی، یورپ میں جرمنی نے تباہی مچا دی تھی، لیکن جرمنی کو آخرکار ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جاپانی شکست تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جاپان نے اتنے زیادہ لڑاکا بمبار طیارے امریکہ کے بحری جہازوں پر کریش کر دیے تھے کہ پیچھے ایئر فورس میں بہت تھوڑے طیارے رہ گئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے 24 ہوا باز مارے جا چکے تھے، باقی ہوا باز دوڑ دوڑ کر آتے اور اس فہرست میں نام لکھواتے تھے۔ ہر ہوا باز کی یہ کوشش ہوتی کہ اسے انتظار میں نہ رکھا جائے اور فوراً خودکش مشن پر بھیجا جائے۔ اس طرح ہوائی جہاز ضائع ہوتے چلے گئے اور ادھر ہوائی جہاز بنانے والے کارخانے بمباری سے تباہ ہو گئے۔ اس تشویشناک صورتحال میں جاپانیوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا جو بارود سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ایک ہوا باز کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ گلائڈر کی طرح کے اس میں کنٹرول بھی رکھے گئے تھے۔ یہ بم ایک ہوائی جہاز کے نیچے لگا دیا جاتا تھا۔ ہوائی جہاز کا ہوا باز سمندر پر جا کر کسی امریکی بحری جہاز کو دیکھ لیتا اور اس کے اوپر چلا جاتا، وہاں وہ بم کو جہاز سے ریلیز یعنی الگ کر دیتا تھا۔ ہوائی جہاز سے واپس چلا جاتا، ادھر بم کے اندر بیٹھا ہوا پائلٹ بم کو جہاز کی چمنی کے اوپر لے جاتا۔ بحری جہاز کا کپتان بم کو اپنے جہاز کے اوپر آتا دیکھ کر اپنے جہاز کو دائیں بائیں کرنے لگتا تاکہ بم سمندر کے اندر جا گرے، لیکن بم میں بھی پائلٹ ہوتا تھا اور بم کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ آخر بم بحری جہاز پر گرتا اور جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ اس پائلٹ کا بھی بم کے ساتھ ہی ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ ان خودکش ہوا بازوں کو جاپانی زبان میں کیمیکازے کہا گیا تھا۔ اب جاپان کی جنگی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ایک دن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن جاپانی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے خودکش ہوا بازوں کے ذریعے امریکہ کے بحری بیڑے کو روک لیا تھا۔ آخر امریکہ نے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایک ایک ایٹم بم گرایا تو جاپان نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ جاپان کا بادشاہ اور ہائی کمان کو بھی کبھی شکست تسلیم نہ کرتی، لیکن ایٹم بموں نے شہری آبادی کو شہروں کو تباہ کر دیا تھا۔ اگر جاپان کی حکومت ہتھیار نہ ڈالتی تو مزید شہروں کی تباہی کا خطرہ تھا۔ اب اس سے بھی زیادہ حیران کن اور انوکھی بات سنیں اور تصور میں لائیں کہ ان جاپانیوں کا جذبہ کیا تھا۔ اس کا انکشاف سن 1952 میں بحر الکاہل کے ایک غیر آباد جزیرے میں ہوا یہ کہ امریکہ کی نیوی کے کچھ آدمی اس جزیرے میں گئے، یا وہ کوئی انجینئر تھے، اس جزیرے میں کچھ بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی سرکاری پروجیکٹ تھا۔ جب ان میں سے ایک آدمی نے جزیرے پر قدم رکھا تو سامنے سے ان پر ایک گولی فائر ہوئی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ان آدمیوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آگے گئے تو ان پر ایک گولی فائر ہوئی۔ عجیب بات تھی کہ دونوں گولیاں خطا گئیں اور کسی کو بھی زخمی نہیں کیا۔ مختصری بات یہ کہ کچھ دیر بعد ایک جاپانی سپاہی رائفل تانے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جزیرہ اس کا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس جزیرے کا دفاع کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور اس جزیرے سے نکلنے کا حکم نہیں ملتا وہ یہاں سے نہیں جائے گا اور کسی کو جزیرے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسے بتایا گیا کہ جنگ ختم ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں تو بھی اس نے یقین نہ کیا۔
यकीन करने के बजाय इसने लोगों को धमकी दी कि वो इस जजीरे से निकल जाए वरना वो इन सबको गोलियां मारकर ख़त्म कर देगा। वो मान ही नहीं रहा था कि जंग ख़त्म हो चुकी है। कुछ बहस मुबासे के बाद इस जापानी फौजी ने कहा कि इसे शहनशाह जापान का तहरीरी हुक्मनामा दिखाया जाए तो वो मान लेगा कि जंग ख़त्म हो गई है। वो लोग जजीरे से निकल आए और अमरीकी हुकूमत को बताया कि इस जजीरे में एक जापानी सिपाही मौजूद है जो काम में रुकावट डाल रहा है। अमरीकी हुकूमत ने जापान की हुकूमत को इत्तला दी। जापान के फौजी हेडक्वार्टर को हुक्म दिया गया कि वो इस सिपाही को वहाँ से ले आए। जापान की फ़ौज के एक दो अफसर वहाँ गए। उन्होंने उस फौजी को बताया कि जंग ख़त्म हो चुकी है इसलिए वो वापस चले। तब वो जजीरे से निकला। ये खबर दुनिया भर के अखबारों में शाया हुई। इस वाक़े को अनोखा दिलचस्प वाक़या कहा गया था और इसे अपनी नौयत का वाहिद वाक़या समझा गया था। लेकिन 2 साल बाद एक और जजीरे से एक जापानी फ़ौजी की इत्तला आई। वो अभी तक जजीरे के दिफा में चौकस और चौकन्ना है और किसी को करीब आने नहीं दे रहा। उसे वहाँ से लाने के लिए जापान की फ़ौज के अफसर गए तो इसने जजीरा छोड़ा और सुकून का सांस लिया कि आज वो अपने फ़र्ज से सुपुर्द हुआ। 2.5 या 3 साल और गुजरे होंगे कि एक और छोटे जजीरे में 4-5 जापानी फौजी देखे गए जो अभी तक जजीरे का दिफा कर रहे थे। जंग को ख़त्म हुए 14 साल गुजर गए थे। मैंने एक ऐसा वाक़या और पढ़ा था। इस सिपाही ने तो अपने फ़ौज के अफसरों को भी परेशान कर दिया था। इसे बताया गया कि जापान को शिकस्त हुई है तो मानता ही नहीं था। वो कहता था कि जापान को शिकस्त नहीं हो सकती। वो मरते दम तक लड़ना चाहता था और कहता था कि उसे महाज पर भेजा जाए जहाँ लड़ाई हो रही है। इसे बड़ी मुश्किल से काबू में लाया गया था। अब ऐसा ही एक और दिलचस्प वाक़या सुने। हकायत में मेरे इस सफ़रनामे की 10वीं किस्त शुमारा मई में शाया हो चुकी थी तो मेरे एक दोस्त अमरीका का एक हफ्तावार पर्चा न्यूज़वीक दिखाया। ये 1 मई सन 1995 का शुमारा है। मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरे दिमाग पर अभी तक बर्मा के जंगलात और फिर इससे अगला सफ़र फिर जापानी सवार हैं। इन्हें इस मौजू पर कोई मजमून या वाक़या कहीं भी छपा हुआ मिलता था वो मुझे दिखाते थे। न्यूज़वीक अमरीका का इतना मशहूर पर्चा है कि ये सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। मेरे उस दोस्त ने पर्चा मुझे दिखाया और मैंने पढ़ा तो ख्याल आया कि मैं ये भी अपने सफ़रनामे में शामिल कर दूँ। मैंने अपने इस दोस्त को कहा कि वो मुझे इसका तर्जमा अच्छी उर्दू में लिख दे। ये काम इसने करते हुए मैंने ये इजाफा मुदीर हकायत को भेज दिया कि ये भी मेरे सफ़रनामे में शामिल कर दे। न्यूज़वीक में एक जापानी फ़ौजी का इंटरव्यू शाया हुआ जो सन 1974 तक जापान के जजीरे लुबांग में मौजूद रहा और समझ रहा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और इसका ये फ़र्ज़ भी ख़त्म नहीं हुआ कि वो इस जजीरे का दिफा करता रहे। यह जापानी अपने फ़र्ज़ अपने मुल्क की आन के सिलसिले में पागलपन की हद तक जज्बाती था। इसे हर कोई पागलपन ही कहेगा कि जिस वक्त इसे यानी 1974 में इसे जजीरे में देखा गया उस वक्त जंग को ख़त्म हुए 30 साल गुजर गए थे। इस जापानी का नाम हीरो अनवादा है। इस वक्त वो ब्राज़ील में अपने एक भाई के साथ रहता है जहाँ इनका बहुत बड़ा ज़रूरी फार्म है। हीरा नवादा ने अपने हाल इंटरव्यू में बताया कि इसे 1945 में जंग ख़त्म होने से पहले फिलिपाइन से ज़रा ही दूर इस जजीरे में भेजा गया था। इस वक्त ये जजीरा जापान के कब्ज़े में था। इससे मालूम ना हो सका कि वो इस जजीरे में अकेला किस तरह रह गया। बहरहाल इसने जंग जारी रखी। इसे मालूम ही ना हो सका कि जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए जा चुके हैं और जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और जंग ख़त्म हो गई है। इसने बताया कि इसके जजीरे में इसे फिलिपाइन का एक हवाई अड्डा साफ नज़र आता था। इस अड्डे से लड़ाका बम्बार तैयार उठते थे और लैंडिंग भी करते थे। अनवार समझा था कि जंग अभी जारी है। मैं कारीन को बताना चाहता हूँ कि जापान ने तमाम तर फिलिपाइन पर भी कब्जा कर लिया था और जब अमेरिका के बहरी जहाज़ों और बर्री फौज ने जवाबी हमला किया तो जापानियों को फिलिपाइन से बेदखल कर दिया गया था। हीरा नवादा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसे मालूम नहीं हो सका कि 1952 में कोरिया में जंग हुई थी। इसे वियतनाम की इतनी खौफनाक और तवील जंग का भी पता न चल सका। 1974 में एक जापानी मुहिमजू नोरियो सुजुकी इस जजीरे में गया और उसे हीरा नवादा को देखा। सुजुकी ने इसे बताया कि जंग को ख़त्म हुए 30 साल गुजर गए हैं और अब वापस चले। हीरा नवादा ने जवाब दिया कि जब तक इसे तहरीरी हुक्मनामा न मिलेगा इस जजीरे से नहीं निकलेगा क्योंकि इस जजीरे का दिफा इसकी जिम्मेदारी है। सुजुकी वापस जापान गया और वहाँ फौजी हेडक्वार्टर में गया और हीरा नवादा के मुतालिक बताया कि वो फलां जजीरे में अभी तक पहरा दे रहा है और वापसी के लिए तहरीरी हुक्म मांगता है। फौजी हेडक्वार्टर से इसे तहरीरी हुक्मनामा भेजा तो वो वापस जापान गया। इस जंगल में 30 साल जिस तरह गुजारे और जिस तरह अपनी ड्यूटी देता रहा, ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है जो सुनाने लगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसका इंटरव्यू अब अप्रैल 1995 के आखिर में लिया गया है। मैं आपको इसकी 2-3 बातें सुनाऊंगा। इन बातों पर गौर कर देखें कि इस जज्बे की आज पाकिस्तान को ज़रूरत है और क्या लोगों में ये जज्बा मौजूद है। इसे पूछा गया कि इसने क्या सोचा कि वो सारी उम्र इसे जजीरे में गुजार देगा। इसने जवाब दिया वो अपनी उम्र का अंदाज़ा हिसाब रखे हुए था। इसे मालूम नहीं था कि ये कौन सा महीना कौन सा साल है। इसने कहा कि वो 60 वर्ष की उम्र तक की ड्यूटी देना चाहता था
और 60 पर सरकारी तौर पर रिटायर होने की उम्र होती है। इसने कहा कि 60 वर्षों की उम्र पूरी होने के इसने अपने आप को गोली मार देनी थी, लेकिन वापस जापान नहीं जाना था ताकि कोई ये ना कह सके कि ये शख्स अपना जजीरा खाली छोड़ आया है। ये हीरा नवादा की खुशकिस्मती थी कि इसे 60 वर्ष की उम्र से भी ज़रा पहले इस जजीरे से निकाल लिया गया। हीरो नवादा दरअसल इंटेलिजेंस का आदमी था, वो फौजी ही था और इसे जापान के एक फौजी इंटेलिजेंस स्कूल में ट्रेनिंग मिली थी। इससे पूछा गया कि इसने इतना लंबा अरसा इस घने जंगल में रहना बर्दाश्त किस तरह किया है। इसने जवाब दिया कि हमें इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में ये पढ़ाया गया था कि तुम्हें अपने मुल्क पर अपनी जान, अपनी इज्जत और अपना नाम कुर्बान कर देना है। इस उसूल को और इस अहद को, अपने मुल्क पर सब कुछ कुर्बान कर देना, हर जापानी अपना मजहबी फरीज़ा समझता था। अनवादा से पूछा गया कि अमेरिका के मुतालिक इसकी क्या राय है। इसने जवाब दिया कि यह सवाल मज़ाक का खेज है। मैं कहता हूँ कि सोचना बेकार है कि कौन सा मुल्क अच्छा है और कौन सा मुल्क बुरा है। मैं ये देखता हूँ कि जापान में पैदा हुआ था, इसलिए जापान बहुत अच्छा मुल्क है और मुझे इसके लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। मैंने इन सब जापानियों के मुतालिक जो मुख्तलिफ जगहों पर जंग के बाद भी सारे साल तक ड्यूटी देते रहे हैं, ये नहीं बताया कि वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या करते रहे और ड्यूटी किस तरह अदा किया करते थे। ये तफसीलात हैं तो दिलचस्प और हौसलों को नई ज़िंदगी देने वाली, लेकिन मैं एक तो अपनी कहानी को तूल नहीं देना चाहता और दूसरा ये कि मैं सिर्फ एक कौमी जज्बा क़ारीन के सामने रख रहा हूँ। अब मैं जापान की नई ज़िंदगी के मुतालिक मुख्तसर सी बात करूँगा। पहले ज़रा अपनी बात हो जाए। मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे इक़्तिदार परस्त सियासी लीडरों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि हमारे दुश्मन को ज़मीन दोस्त तखरीबी कार्रवाइयों का मौका मिल गया था। सियासी लीडरों के पैदा करदे हालात ने नौबत जंग तक पहुंचा दी थी, जिसमें हमारी फ़ौज को हथियार डालने पड़े और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे कट गया। इसके बाद होना ये चाहिए था कि हम गलती और अपने गुनाहों का सामना करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते और इबरत हासिल करते, लेकिन हमने बाकी आधे पाकिस्तान को भी तबाही के दहाने तक पहुँचा दिया। मशरक़ी पाकिस्तान के मुतालिक हमारे लीडरों ने और बाज़ सियासी ज़हनियत के जर्नलों ने यह रवैया इख्तियार कर लिया कि शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर फेंकने लगे और इन सब ने शिकस्त की, बल्कि अपने सियासी गुनाहों की सारी स्याही फ़ौज के मुंह पर मल दी। इस तरह कौमें और मुल्क तबाह हो जाया करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको जापान की नई ज़िंदगी की बात अगली किस्त में सुनाऊँगा।